فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحبہ وسلم۔ تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، انسان زندگی میں ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ خوش رہے۔ خوشی کے حوالے سے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، آپ نے کچھ ایسے اصولوں کا ذکر فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اگر ان کی پابندی کی جائے تو انسان اپنی ظاہری زندگی میں خوش رہ سکتا ہے۔ وہ جو اصول ہیں ان کی تعداد 9 ہے، وہ 9 اصول ہیں، 9 رولز ہیں جن کا آپ نے ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا اس پر اگر عمل کرو گے تو خوشی کی زندگی گزارو گے۔ سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ہر غم اور خوشی میں اپنے اللہ پر توکل رکھو، اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم stated 9 rules for one to live a happy life, and he said the first one of those rules is rely on Allah subhanahu wa ta'ala when pleased or when grieved. دوسرا اصول آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے اللہ سے ڈرو، بے شک تم تنہائی میں ہو، سفر میں ہو یا پھر اپنے گھر میں ہو، خدا کی ذات کا خوف دلوں میں رکھو۔ Fear Allah when alone, when traveling or when at home. Always have His fear in your heart. تیسرا اصول آپ نے فرمایا کہ کسی پر جبر نہ کرو، خواہ وہ تم پر کتنی بھی زیادتی کر دے۔ Do not coerce anyone or intimidate anyone, no matter how much he wrongs you. سامعین کرام، ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، اس ماحول میں اپنے آپ کو شامل کر کے۔ ہماری طرف تو کوئی ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لے تو ہمیں غصہ چڑھ جاتا، تو پھر ہم کس طرح شکایت کریں کہ زندگی خوش نہیں گزر رہی جب ہم ان بیسک چیزوں کے اوپر ہم عمل نہیں کرتے۔ چوتھی چیز مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمائی کہ جتنی بھی سخت سے سخت مشکلات کا سامنا ہو، پریشان نہ ہو۔ Do not worry, no matter how high your concerns may pile up. پھر آپ نے فرمایا پانچواں اصول ہے، آپ نے فرمایا سادگی میں رہو، خواہ تمہارے پاس جتنی بھی دولت ہو، سادگی اپناؤ۔ Live simply, no matter how high your prestige may be. آج کل کے دور میں آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں کو دیکھ لیں، جن میں سے میں آپ کو ان لوگوں کی مثال بھی دے سکتا ہوں جو مغربی دنیا میں آرام و آسائش کی زندگی گزار رہے ہیں، مگر ان کا لائف سٹائل بہت سمپل ہے۔ انہوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا ہے جو ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ہیں۔ سادگی ہمارے دین کی بنیاد میں سے ہے کہ اپنی زندگی کو سادہ رکھو۔ آپ اسٹیو جابس کی مثال لے لیں، اس نے ساری زندگی ایک جینز کی ٹراؤزر اور ایک کالی ٹی شرٹ پہنی، اور میں اس کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں اس نے لکھا کہ میں نے اپنا لباس سادہ اس لیے کر لیا تاکہ مجھے اس طرح کی فالتو چیزوں کے بارے میں سوچنا نہ پڑے اور جو کام کرنا ہے اس پہ میں توجہ کر سکوں۔ اب اگر آپ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اس بات پر غور کریں، اب اسٹیو جابس کے پاس ایمان کی دولت نہیں تھی، ہمارے پاس الحمدللہ ہے۔ ہم جب اس ایمان کی دولت کے ساتھ اپنے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اور اپنے دین کے جو ہمارے ستون ہیں ان کی باتوں پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک پر عمل کریں گے، یقیناً اللہ ہم پر راضی ہو جائے گا۔ تو جب آپ ان باتوں پر غور کرتے ہیں تو ان میں بڑی حقیقت ہوتی ہے، اور ان کا اصل فائدہ تب ہے جب ان باتوں پر ایمان وہ کرے جس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے۔ سامعین کرام، چھٹا اصول آپ نے فرمایا کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، اللہ سے ہمیشہ بہتری کی امید رکھو، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ Anticipate goodness no matter how serious the affliction may be. ہمارے زیادہ تر جو سیکنڈری ایشوز ہوتے ہیں، جتنی اموات ہوتی ہیں، اب میڈیکل ریکارڈ سے آ کے دیکھیں، سارے تو نہیں مگر ان میں کافی ہائی پرسنٹیج ایسے بندوں کی ہوتی ہے جن کو دل کی بیماری ہو، ڈائبٹیز ہو، شوگر ہو، یہ ساری جو پرائمری کاز بن جاتی ہیں عموماً موت کی،
ان کے جو سیکنڈری کازز ہوتے ہیں وہ ہمارا ڈپریشن ہوتا ہے، ہماری ٹینشن ہوتی ہے، ہماری انگزائٹی ہوتی ہے۔ تو دیکھیے مولا علی کیا فرما رہے ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں کہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے پریشان نہ ہو، ٹینشن نہ لو، انگزائٹی میں نہ پھنسو۔ ساتویں چیز آپ نے فرمائی کہ اللہ کی راہ میں سخاوت سے خرچ کرو، بے شک تمہارے پاس تھوڑا مال کیوں ہی نہ ہو۔ Give a lot though you may be deprived even of a little، یعنی دل بڑے رکھو، خدا کی ذات دینے والی ہے، کرم کروانے والی ہے۔ اور سامعین کرام، جب اپنی قبر میں ہم نے جانا ہے تو ہمارے ہاتھ خالی ہوں گے، ہم نے اس دنیا سے کسی چیز کو لے کے نہیں جانا، لہٰذا جو ادھر کیا اس کو ادھر ہی بانٹ دیجئے اور ایسے اعمال کیجئے جو ہماری قبر میں ہمارے کام آئے۔ آٹھویں چیز مولا علی فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے دکھ میں بھی سامعین کرام مسکراتے رہیں، یہ بھی بہترین خیرات چیریٹی میں سے ایک چیز ہے، مسکرانا۔ اور بد نصیبی سے آئی بلیو کہ ہماری ایز اے نیشن یہ مسکرانے والا جو عمل ہے ہمارے میں بہت کم ہے، تو مسکرایا کیجئے، بڑی سے بڑی دکھ میں کیوں نہ ہو مسکرانا نہ چھوڑیے، یہ مولا علی کا فرمان ہے۔ اسمائل ایون اف یور ہارٹ میں بی بلیڈنگ۔ نواں، نائنتھ، آخری جو آپ نے اصول جس کا ذکر فرمایا جس سے ایک خوش حال انسان زندگی گزار سکتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے ہمیشہ دعا کرو، بے شک وہ غیر حاضر ہی کیوں نہ ہو۔ Do not stop supplicating for your Muslim brother when he is absent۔ ہم عموماً یہ ہماری سوسائٹی کے عیب ہیں، ان کی ہمیں بات کرنی چاہیے۔ کسی ایک بندے کی بات کر کر کسی کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، اپنا خیال کر کر جس ماحول میں رہ رہے ہیں اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ اصلاحی گفتگو ضروری ہے، خاص طور پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس میں کوئی برائی نہیں ہوگی، اچھائی انشاءاللہ آئے گی۔ ہماری سوسائٹی کے اندر یہ ایک عیب ہے کہ ہم دوسروں کے منہ پر بڑے میٹھے ہوتے ہیں مگر جو ہی وہ کمرے سے چلے جائیں تو انہی کی غیبت اور بدخوئی شروع کر دیتے ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرما رہے ہیں اس کا اپوزٹ کرو، اس کے لیے دعا کرو، خاص طور پر جب وہ تمہارے سامنے نہ ہو، کیونکہ اللہ سن رہا ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں، اپنے رب کے جتنے حکم احکام ہیں ان پر عمل کریں، اور ہمارا رب ہمیں ایک بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ دوسروں کے لیے خوشی کا ذریعہ بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہماری آخرت ایمان پر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔